میں جنت ان کے حوالے کر دی. فاطمہ کو سیدۃ النساء الجنہ، فاطمہ کو زہرا سلام اللہ تعالیٰ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور نوجوانان جنت کے سردار یا حسن پاک یا حسین پاک. جنت غنی ہوتے ہوئے تو حضرت جی بکا جنت کا داخلہ جڑا ہے نا یہ سب کریں. کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا نا بس وہ جنت میں تو ضرور جائے گا. تو نہیں، صرف کلمہ پڑھ گرنا کافی نہیں. کلمہ کا حق بھی ادا کرنا. کیا حق ادا کرنا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. ایک کلمے کی اجرت ہے، جب تک اجرت ادا نہ کرے تو صرف کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اہل شعور حضرات بیٹھے دکان پہ انہوں نے کہیں سے ڈھینی ہوئے 20 روپے دی کہ دکاندار کو دو 1000 اور نوٹ. دکاندار کہیں ایسی یہ کھلنے کریں چھوٹا نوٹ ہے کوئی نہ صحیح ہے. دکاندار 20 روپے کی شاید دکھاتے وہ چیک کرے سی نوٹ اصلی ہے یا نہ چیک کرے سی. اور میں 20 روپے کی شاید گنن گئے تو تیری چیکنگ تھی اصلی ہے یا نقلی. اتنے جنت گنن والا ہو اتنے پڑتال کرنا تھی اصلی ہے یا نقلی. اہل جنت ہے یا کوئی نہ، جنت اہل بھی ہے یا کوئی نہ. ایویں داخلہ مل بس اور میں نہیں ایویں قطن داخلہ نہیں ملتا جب تک دل کے اندر آل رسول محبت نہ ہو. آج کل ایک بڑا اہم مسئلہ سوشل میڈیا دے ہوتے وائرل کیا ہے. ایک علامہ صاحب نے فرمایا کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی معاذ اللہ خطا پر تھی. بی بی پاک نے نام فرمایا خطا پر تھی معاذ اللہ. حضرت جی بکا سادہ عقیدہ کیا ہے؟ سادہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جڑے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کو کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں تھی گا. اور صحابہ کرام و آل رسول یہ محفوظ عن الخطا ہوتا ہے. معصوم تک نہیں ہوتے یعنی کہ خطا دے چانسز ہونے لیکن یہ وہ ہستی ہیں جنہیں کو رب نے خطا کو محفوظ فرمایا ہے. جب رب خطا کو محفوظ فرمایا ہے ادھر کو خطا ہوتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے باغ فدق کا. پہلے بھی میں تھوڑا جہتا کو اشارہ کیتا ہے کہ باغ فدق کیا ہے. فرمایا کہ جیڑا پہلے دور جنگل تھی نا بیٹھے ہوئے پہلے دور تھی نا جنگل تیر تلوار نہ دور گروہاں کے اندر جنگل تھی نا مسلمانوں نے کہنا جنگ کرے نا تو مسلمان جیت بنے نا کہ بعد جڑے ہرے نا انہوں نے جڑا مال ہتھیں آوے ان کو دن مال غنیمت. ان کو کیا دن مال غنیمت. وہ مال غنیمت جڑا ہے وہ مجاہدین کے اندر حضور تقسیم فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے محنت ہے انہوں نے جہاد کیتے تیر تلوار چلائے زخمی تھے انہوں کو عطا فرما رہے ہیں. تو کچھ غزوات اور جنگیں ایسے بھی ہیں جڑے بغیر تیر چلائے بغیر لڑے مسلمانوں دے دبدبے روک دی وجہ تو وہ قلعے چھوڑ دے بھج گئے تو وہ فتح ہوئی. انہوں نے حوالے نال جیڑا مال ہتھی آئے مسلمانوں کو ان کو دن مال فیل. ان کو کیا دن مال فیل. این اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی کوئی تیر نہیں چلا کوئی زخمی نہیں تھیا نہ انہوں نے پاس نہ انہوں نے پاس بغیر لڑے جڑا مال ہتھی آئے ان کو دن مال فیل. اور جڑا مال فیل ہے یہ مجاہدین نے تقسیم کرنے کی طرح تھا. این ہوتے مکمل اختیار حضور کا ہوتا ہے عقل ساتھ سلام. اور ان دور کے اندر یہ مکہ شریف بننا ایک تقریباً 200 کلومیٹر دور خیبر کا مقام ہے.
جے کو حضرت علی پاک نہیں میں کھبے ہاتھ میں رکھاڑ کے سٹا ورنی لبا کے تھے وہ خیبر کے دو علاقے ایک خیبر قدیم ہے ایک خیبر جدید ہے خیبر قدیم دے اندر وہ ایک باغ موجود ہے ان باغ دے اندر ٹوٹل کھجور دے بوٹے ہیں 13 کتنے بوٹے صرف 13 درخت کھجور ٹھیک ہے جی اور 13 درخت جڑے کھجور دے وہ 13 درختاں دے اوتے معمول جڑا وہ کھجور دا باغ ہے وہ حضور ہوندے وچ اپنے بچیاں دا نان نفقہ اپنے گھر والیاں دا نان نفقہ اور دیگر مساکین یتیم اور جڑا ہے کہ بیوہ عورتوں دے اندر بھی حضور ہوندے وچ جڑا آمدن آوے بعد از وصال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے وصال دے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا دے دل وچ خیال آیا اچھا ایک خیال سے بی بی پاک دے دل وچ نہیں آیا ایک خیال امہات المومنین دے دل وچ بھی آیا یعنی ازواج مطہرات حضور دی تمام ازواج دے دل وچ بھی ایک خیال ہے حضرت مولا کرام علی المرتضیٰ دے دل وچ بھی ایک خیال آیا سمجھیں گے ایک خیال آئے کہ حضور اپنے سر خدا کی حیات کیے تھے کہ بار کا میرے بابا کے کسٹڈی چاہیے قبضے چاہیے اور وہ سارے نظام میں تقسیم کر دے ہیں کہ ہم چونکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے ترے بہنی بھی وصال فرما چکی ترے بھرانی وصال فرما چکی حضور دی شکی اولاد صرف بی بی فاطمہ الزہرا باقی ہے کہ دور حضرت ابوبکر صدیق پاک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے بی بی پاک کے دل وچ خیال ہے کہ حضور کی شریعت کے مطابق ہے کہ اگر ابا وصال فرما وجے جیڑی ان کی جائیداد بچتی ان کے بچیاں تقسیم تھی وراثت یہ چونکہ ساری وراثت اسی کے مائیں بائیں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھا کہ میرے بابا کی وراثت جڑی ہے سارے حوالے کی جب بی بی پاک گئے انہوں نے مائیں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 10 مہینے میں باغ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا سیدۃ النساء الجنہ اے جنتی عورتوں کی سردار بی بی اگر تو جائیداد چاہیے تو ابوبکر کی ساری جائیداد حاضر اگر جائیداد چاہیے ابوبکر کی ساری جائیداد حاضر لیکن اگر ان باغ دی گال فرمیندے ہو تو تواڈے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جڑے ہوندے انہاں دے وصال دے بعد انہاں دی کسٹڈی انہاں دے قبضے دے اندر جو مال ہوئے جو زر ہوئے جو دولت ہوئے اگر وہ وصال فرما ہوئے تو انہاں دی دولت کو انہاں دے مال کو انہاں دی جائیداد کو انہاں دی امت دے اوتے صدقہ کر دیتا ہوئے کیونکہ انبیاء دی جڑی وراثت ہے وہ مال و دولت کہیں نہیں ہوتی انبیاء دی وراثت علم ہوندے انبیاء دی وراثت کیا ہوندے علم ہوندے لہذا حضور دے قبضے دے اندر جڑا باغ تھا وہ دیگر جو بھی چیزاں وہ ہن صدقہ تھی چکے کیا تھی چکے صدقہ اور فرمایا اگر تقسیم کروں تو یہ صدقہ امت تقسیم کروں اور صدقہ سادات تے حرام ہے صدقہ سادات تے بی بی پاک کی گال تے راضی ہو گئے اور امہات المومنین ازواج مطہرات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی انہوں نے دل کی خیال آیا کہ اصل تو حضور کی ازواج ہیں لہذا اگر کوئی وراثت ہے تو ساکوئی حصہ ملے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو وڈیرا بنا کے بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کو تسا منو میں تے ساری وکالت کرو جلے حدیث پاک سنی تو سب نے سر تسلیم خم کیا اگر حضور کا حکم ہے تو سادے سر نیویں تو حضرت جی بکا اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب آپ کے ساتھ اسلام کی حدیث پاک سنن کے بعد حضرت بیوی فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو
انہیں کوئی چھیڑا نہیں کیتا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اور کچھ علماء دن کے بی بی فاطمہ دا کے منگنا جب وہ مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، فرمائے وہ خطا پر نہیں تھی۔ وہ آدھر کے ایک اجتہادی رائے ہے، انہوں نے دل سے خیال آیا، انہوں نے خیال دے اظہار کیتا کہ جلے بابا دی حدیث سنی تو آپ خاموش تھی گئے۔ کچھ لوگ آدھر پر گھڑے دے تو زیادہ ماحول ہے جی، وہ اتنی ناراض ہوئی کہ ابو بکر صدیق کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بی بی پاک کا جنازہ ہی حضرت ابو بکر صدیق پاک پڑھایا۔ حضرت جی وقت پہلی گا دوسری گال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون وقت دے عمر کیا خلیفہ، وقت کیا خلیفہ، اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل میں حاکم کتنے ہیں 22 لاکھ انہیں یہ بھی کو باغ کیا کوئی نہ اگر انہیں قبضہ کرنا مال کمانا جائیداداں بڑھاونیاں ہیں ابو بکر صدیق پاک نے، یہ 22 لاکھ مربع میل تھوڑا ہی، صرف 13 کھجوراں دے درختاں تے انہیں قبضہ کر دیا۔ نہیں جی یہ میں نہیں دوں گا، یہ بڑا مال ہے، تو لہذا یہ صرف حضور دے غلاماں دے عقیدے تے حملہ کی طرف ہے۔ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے، ساری سلطنت ان کے تابع ہوئے، اگر وہ مال کمانا چاہے تو نہیں کما سکتا، کما سکتے ہاں یہ کنو بڑے بڑے باغی ہو سن انہاں نے کہیں دے قبضہ کر کے دینا، لیکن فرمایا نہیں، اسا قبضہ کرن نہیں آئے، اسا نبی دے دین دی اشاعت پھیلاون واسطے، نبی دے دین دا تحفظ کرن واسطے۔ مسلمہ قذاب جو ہوں دورے چاہیا کہ میں نبی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق دے سر اے صحابہ دے انہوں مسلمہ قذاب کو جنگ کرتے واسر جہنم دیا۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے پارہا دے والے حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا کاروبار سب کچھ حضور تے قربان کر دیتا، وہ 13 کھجوراں دے درختاں تے وہیں تے قابل تھی گئے۔ حضرات جی وقار کچھ لوگ ہیں جڑے سادات دی شان بیان کر پوئن تو صحابت عزت تے حملہ چکرے دن، اور کچھ جڑے صحابت دی شان بیان کرن تو اہل بیت دی عزت تے ہوتے قدم ترکھیں ہیں۔ تو فرمائی یاد رکھو اہل بیت اتحار بھی سارے واسطے قابل تعظیم ہیں اور صحابہ کرام سے اتحار ہے۔ اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ بھی سارے سر تاج ہیں اور اہل بیت بھی سارے سر تاج ہیں۔ تو حضرات جی وقار یہ جو مسئلہ وائرل کیا ہوا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہ خطا پر تھی، اور میں نہیں، جنہاں کو رب خطا کو محفوظ فرماوے انہاں کو خطا تھی کہ جی لخت جگر محمد مصطفیٰ ہوئے ایک حضور فرماوے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میں محمد جگر دا ٹکڑا ہے، یعنی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ حضور کے جسم دا حصہ ہے اور حضور کے جسم دے حصے کنو خطا کی میں سرزد ہو گئی۔ حضرات جی وقار ہی واسطے علماء نے لکھے انہاں آکھے کہ قیامت تک آمن والے سادات اگر کہیں بندے بھی سید سمجھتے کہیں دی توہین کی تجا بس سمجھو دائر اسلام دوبارے دیو، اگر شادی شدہ ہے تو نکاح دوبارہ پڑھا، کلمہ ہی دوبارہ پڑھے، اگر کہیں سید زیادہ دی توہین کی تھی۔ تو حضرات جی وقار یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اندھے ہوتے ایمیں نہ جناب اپنے فلسفے جھاڑن پہ گیا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا پہ گیا، نہیں جی یہ تو یوں ہوتا ہے اور یہ تو یوں کر رہے ہیں۔ اور میں مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اگر ساری دنیا کٹھی تھی تے ایک پاسے تھی کھڑے آکے سید میں یہ عیب ہے، اگر تو صاحب ایمان ہے ایک پاسے کھڑا تھی بنے آکے ساری دنیا جھوٹی ہے، سید جھوٹا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، سید گناہگار نہیں ہو سکتا، سید میں یہ عیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے انما یرید اللہ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور جسے رب پاک فرمائے اس میں عیب کہاں سے آ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ حیدری، اہل بیت زندہ باد۔ حضرات جی بخار یہ مسئلہ بہت اساس ہے، تو سب لوگوں کو شاید ان چیز کا علم کہیں کو ہو سی کہیں کو نہ ہو سی، لیکن جتنے بھی لفظ سیدہ بنے نا اپنے سر جھکا دو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، حضور فرمائے قیامت ہونے جہاں اہل معاشر موجود سے ملائکہ موجود سے سارے نبی بھی کھڑے ہو سکتے، اور جنہیں بی بی پاک تک گزر تھی سی نا منادی اعلان کرے سی جتنے بھی اہل ہو سر جھکا گنو اکھی بند کر دو، سر جھکاؤ، اور نبی بھی سر جھکا ہی کھڑے اکھی بھی بند، جتنے نبوت کی اکھ بند تھی ونے اور شان بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ اور صراط کو جب تک بی بی پاک گزر نہ منے نہ کوئی نبی آنکھ کھولے نہ کوئی ولی آنکھ کھولے۔ اچھا حضور فرمائے ایسی میری تو تھی ہے میں تو چلو آنکھ کھولی کر رہا ہوں، رب فرمائے اے حبیب مکرم آج تو صحیح آنکھ بند کرو، آج بی بی پاک جڑے انداز گزرتی پئی ہے آج تو سبھی برداشت نہ فرما سکتے ہو۔ حضور نے بھی اپنا سر مبارک جھکا ہے، حضرات جی وقار اپنی آنکھ مبارک بند فرمائی تو بی بی فاطمہ پاک سے گزر کر تھی، رب فرمایا فرشتو خبردار بی بی پاک کل ہے نا میں 70,000 فرشتہ بلکہ ہورا 70,000 ہورا سجے پاسوں 70,000 ہورا کھبے پاسوں 70,000 ہور اگو ہوئے 70,000 ہور پیچھوں ہوئے ادھج بی بی پاک کو باعزت شان و شوکت جاہو جلال نال باعزت طریقے نال پروٹوکول نال بی بی پاک کو گھر دیا۔ اہل معاشر کے اندر جلے ہر کہنے ہوتے کب کبھی تاری ہوئی اتھ بی بی پاک کا اتنا مقام ہے اتنی عزت ہے، اور دوسرا کو دی معذرت بی بی پاک خطا پر ہیں جڑے بندے خاطی ہوئے نا خطاکار ہوئے یعنی کہ گنہگار ہوئے خطاکار گنہگار ہوئے تو گنہگاروں کو اتنا پروٹوکول کا نہیں ملتا، دنیا کی پروٹوکول نہیں ملتا تو آخرت کی تو ملتی تے بی بی پاک دا پروٹوکول حضور بیان بیٹھے پڑھتا ہے۔ حضور اپنے شاہ اسلام نے فرمایا کہ او بی بی پاک جڑے ویلے حضور دے بارگاہ حاضر تھی میں تو حضور کھڑے تھے، حضور اپنے شاہ اسلام کی ذات پاک کرے حضرات جی بتا میں اگر بیٹھا تو میرا منہ سے دار ہو گئی میں اٹھی سے بیٹھا تھا اٹھی کھڑا تھا تو فرمایا کہ اگر میرے مرشد بیٹھے ہوں تو داتا جی حجویری آوے اور مرشد نہیں بیٹھے رہے کھڑے تھی بیٹھے رہے کہ اگر داتا جی حجویری بیٹھے ہوں تو مولا کائنات مشکل کو شاہ ہونے داتا صاحب بیٹھے رہے اٹھی کھڑے تھی جنہ کہ مولا مشکل کو شاہ حضرت امیر مرتضیٰ بیٹھے ہوں تو محمد مصطفیٰ ہونے سبحان اللہ علی پاک بیٹھے رہے سنی اٹھی کھڑے تھی جنہ کہ حضور بیٹھے ہوں تو بی بی فاطمہ ہونے سبحان اللہ حضور ٹھیکڑا جن پتہ ہی لگا جتنے ساری کائنات بیٹھی ہوئے اور حضور آوے اور کھڑے تھی ونن فرمایا جتنے حضور بیٹھے ہوئے بی بی پاک آمن تو فرمایا حضور کھڑے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی وقار او مقام بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ لہذا بی بی پاک ہوئے یا بی بی پاک دی قیامت تک آمن والی اولاد ہوئے جلے انہاں دی کوئی ذکر چھڑے نا فرمایا اپنے گردنہ کو جھکا کے نہ ہی توڑی بقا ہے توڑے جنت سے داخلے کی دلیل ہے اگر آپ کو ہم ایسے جنت میں چلے جائیں گے تو فرمایا اے ناممکن ہے لہذا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سکوں سادات کی مودت نصیب فرمائے انہوں نے محبت نصیب فرمائے اور جملہ جو بھی اسے حرکتہ کرنے نماز آلیاں اور روزے آلیاں اور عمرے آلیاں اللہ انہاں پاکاں دا صدقہ سجے حرکتہ قبول فرمائے آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین